یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور بھارت ہمیشہ سے اس کو کیش بھی کرتا ہے، اب ویژولی وہاں جا کے پاکستانی اور عالمی میڈیا نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ جو آپ نے پوائنٹس سپاٹ کیے ہوئے تھے اس پر تو ایسا کوئی کیمپ موجود نہیں ہے جس کو لے کے آپ نے ایک طوفان بپا کیا ہوا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو عالمی برادری ہے اب اس کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ بھارت ہمیشہ سے یہ بے بنیاد الزامات لگاتا رہا ہے؟ دیکھیں، عالمی برادری یقین کرے نہ کرے لیکن پاکستان نے ایک بہترین موو کی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب واقعہ ہوا تھا پہلگام میں تو انڈیا کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ عالمی میڈیا کو، لوکل میڈیا کو وہاں لے کے جاتا، موقع واردات دکھاتا، ان کو بریف کرتا، ان کو بتاتا کہ جناب یہاں سے لوگ آئے ہیں، یہاں کارروائی ہوئی ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس پاکستان پر الزام تراشی ہوئی تو پاکستان نے 2-3 اہم مووز کی۔ نمبر 1 تو یہ کہا کہ جی آپ تحقیقات کرائیں کسی بھی انٹرنیشنل باڈی سے یا کسی بھی غیر جانبدار فورم پر، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، وہاں ثبوت رکھیں، ہم بتائیں گے کہ یہ ہمارے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ دوسرا، عالمی برادری کو ہم نے متوجہ کیا کہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ صرف علاقائی امن کے لیے یا 2 ملکوں کے عوام کے لیے، 2 ارب عوام کے لیے نہیں بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ اور تیسرا یہ جو آج اقدام ہوا ہے کہ کنٹرول لائن پہ جا کے دکھایا گیا ہے، اس میں جو اہم جو صحافی تھے اداروں کے وہ موجود تھے کہ آپ دیکھ لیں یہاں پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے، کوئی اور جگہ دکھائیں گے وہ بتائیں گے انڈیا والے تو ہم وہ بھی دکھا دیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ اچھی موو ہے اور یہ موو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جاری رکھنی چاہیے۔ پاکستان کے پارلیمان میں قومی اسمبلی میں آج تحریک پیش کی گئی ہے قومی یگانگت کے لیے بھی اور بھارت کی جارحیت کے خلاف بھی، بھارت کی جارحیت کی مذمت کے لیے بھی۔ جو تحریک منظور کی گئی ہے وہ متفقہ طور پہ منظور کی گئی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی جماعت نے کچھ وزیر اعظم صاحب اور جو کلیدی لوگ ہیں، وزراء ہیں، ان کے نہ آنے پہ احتجاج کیا اور ایک واک آؤٹ بھی کیا۔ ارشاد صاحب، اوورال میسج اوبیسلی حکومت کوشش تو کر رہی ہے، اسمبلی سے بھی آ رہا ہے، سینٹ سے بھی قرارداد منظور ہوئی ہے، ڈیبیٹ کس نوعیت کی ہونی چاہیے ہمارے پارلیمان میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے داد دینی چاہیے ہماری وزارت قانون اور پارلیمانی امور کو، انہوں نے اجلاس طلب کیا ہوگا نا، سمری بھیجی ہوگی کہ ایک ایسے موقع پر آپ اجلاس بلا رہے ہیں اس دن جب وزیر خارجہ ایران پاکستان آ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ وزیر اعظم سے ملیں گے، وزیر خارجہ سے ملیں گے اور وزراء، اہم وزراء سے ملیں گے، کچھ باہمی دلچسپی کے امور ہوں گے، یہ جنگ کا مسئلہ ہوگا، کوئی اقتصادی معاشی مسائل بھی ہوں گے، اور اسی دن آپ فوری طور پر کل اجلاس بلا لیتے ہیں کہ جی کل ہم نے اجلاس کرنا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے جو اعتراض کیا وہ جائز اعتراض تھا کہ آپ نے اجلاس بلایا ہے اور آپ نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، تو قومی یکجہتی کا مظاہرے سے پہلے تو آپ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا۔ یہ نظر آنا چاہیے کہ اس اجلاس میں جہاں قرارداد منظور ہو رہی ہے، اپوزیشن سے تعاون طلب کر رہا ہے، وزیر اعظم موجود ہیں یا نہیں ہیں، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، وزیر دفاع ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے اجلاس بلا لیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے آج کی بجائے کل بلا لیتے، جب اتنے دن نہیں بلایا تو کل بھی بلا سکتے تھے جب وزیر اعظم وہاں ہوں، اور وزیر اعظم کو ہی انیشیٹ کرنی چاہیے یہ قرارداد اور انہیں اس موقع پر ایک پالیسی بیان بھی دینا چاہیے۔ تو وہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود قومی اتحاد کا مظاہرہ قرارداد کے ذریعے تو نظر آ گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ حکومت، میں اس کو غیر سنجیدہ نہیں کہہ رہا، غیر سنجیدگی کا بات نہیں کر رہا، یہ حکمت کے منافی بات ہے کہ آپ ایک اہم اجلاس سے اہم وزراء اور وزیر اعظم غائب ہوں۔ اس موقع پر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کل کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب کو، وزراء کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے اور ایک پالیسی بیان دینا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ جناب والا اس معاملے میں ہم سنجیدہ بھی ہیں، ہم متحد بھی ہیں، ہم تیار بھی ہیں۔ سنجیدگی بھی ظاہر ہو،
ہمارا اتحاد بھی سب کے سامنے اظہار ہو اس کا، اور یہ بھی پتہ چلے دشمن کو، پتہ تو چل چکا ہے ان کو کہ بھئی یہ لوہے کا چنا ہے پاکستان۔ پاکستان نے دیکھیں 1947 سے لے کر آج تک یہ تو ثابت کیا ہے کہ خواہ وہ اقتصادی طور پر معاشی طور پر کمزور ہو، خواہ وہ سیاسی حوالے سے کسی قسم کے مسائل کا شکار ہو، لیکن بھارت کے مقابلے میں وہ بہرحال ایک سیسا پلائی دیوار ہے، اور بھارت کا مقابلہ کرنا اس کو خوب آتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں مسلسل غلطیاں ہوئیں، ہمیں امریکہ نے بار بار باور کرانے کی کوشش کی جی آپ کا اور بھارت کا کیا، اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ماشاءاللہ مسلسل، وہ سیاستدان بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، کہ جی ہمارا ان کا کیا مقابلہ۔ وہ بھائی مقابلہ ہے، اس لیے کہ جب ہمارے وجود کو خطرہ ہو، ہماری بقا خطرے میں ہوگی، تو ہم صرف اس بنیاد پر پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ جی وہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس زیادہ مسائل۔ اگر ہم 19 فروری کی جو بات ہے، اس دن کیا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر کیا ہیں، یا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی فوج کی تعداد کیا ہے؟ جنگ میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ اہلیت، صلاحیت، تربیت، جذبہ، یہ ہوتا ہے۔ یہ ہم تو خیر مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، اور اس پر ہم بار بار اس عقیدہ کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس کا نتائج بھی دیکھے ہیں کہ جی بسا اوقات چھوٹا گروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑے گروہ کو شکست دیتا ہے، انہیں بارہ یہ سب۔ تو ہمارے جو وجود کا بقا کا ایشو ہے، اس کا کوئی تعلق ہمیں اقتصادی ترقی، معاشی ترقی کی طرف جانا چاہیے، یہ بھی اس کا تقاضا ہے، لیکن یہ بھارت اگر سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ جی ہم امریکہ بن گئے ہیں، اور پاکستان جو ہے خدا نخواستہ بھوٹان یا نیپال یا مالدیپ ہے، ایسی بات نہیں۔ شاہ صاحب اس کو بھی بہت اچھے سے پتہ ہے، لیکن کویسچن یہ ہے، ایک جانب چلیں حکومتی رویے پہ آج تنقید ہو رہی ہے، درست ہے۔ کل وزیر اطلاعات اور DGI/SPR نے بریفنگ رکھی ہوئی تھی، PTI کا نہ آنا، اس کی کیا منطق ہے؟ مطلب ساری سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں، اگر آپ کا جو مطالبہ ہے کہ کوئی ایسی میٹنگ رکھی جائے، اس میں بانی کو شامل کیا جائے، تو وہ تو میں اس سے اوپر والے لیول پہ بھی میٹنگ ہو سکتی ہے، ایک بریفنگ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سیکنڈ جو ٹیئر لیڈرشپ ہے، اس کو بریفنگ کیوں دی جا رہی ہے؟ فرسٹ سے نہیں، پارٹی کی فرسٹ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے نا، بریفنگ اب سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ پاکستان الحمدللہ اس کا دفاع مضبوط ہے، پاکستان جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے، بھارت کے عزائم کیا ہیں۔ اصل میں جو میٹنگ اب ہونی چاہیے وہ بریفنگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مشاورت کے لیے ہونی چاہیے، کہ دو چیزیں۔ ابھی تک ہم سارا ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جواب کیا ہوگا، نہیں، ہمیں ڈسکس یہ کرنا چاہیے کہ اگر بھارت جارحیت کرتا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا، کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ نہ تو ہم مسئلہ کشمیر حل کرا پائے آج تک، نہ بھارت کو بار بار منہ کی کھانے کے باوجود یہ سبق پڑھا پائے کہ جی اب آپ اپنی حدود میں رہیں، پاکستان لوہے کا چنا ہے۔ تو وہ کیا ہمارے اندر کمزوریاں، خامیاں ہیں جو اس کو آمادہ کرتی ہیں کہ جی پھر ایک تالِ آزمائی مہم جوئی کر کے دیکھیں۔ تو یہ ہم قومی سطح کی لیڈرشپ بیٹھ کے طے کر سکتی ہے کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں ہم نے ختم کرنی ہیں، اور ختم کر کے آئندہ کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بھارت کبھی للچائی نظروں سے ہمیں دیکھے ہی نہیں۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ ایک نیوکلیر پاور ہے، اس کے نیوکلیر پاور دیکھیں، چین اور روس اور امریکہ کے درمیان جب دونوں نیوکلیر پاور بن گئے تو براہ راست جنگ کا کسی نے نہیں سوچا، کوئی جارحیت کا نہیں سوچا، دوسرے میدان تھے جس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بھارت کو یہ پتہ ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں، پھر بھی وہ جارحیت کی طرف آتا ہے۔ تو
صحیح. ہمیشہ کے لیے یہ باب بند ہونا چاہیے. بھارت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کم از کم یہ کام ہم نہیں کر ٹھیک سکتے. ہے.